بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اپنی اپنی زبانوں کو ذرا صلوات سے معطر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لأہلہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا الممجد بشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی جاعلک للناس اماما صلوات بر محمد و آل محمد۔ انتہائی اختصار کے ساتھ بہت بڑی ہستی آج مجلس میں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، پیر سید طاہر سجاد کاظمی زنجانی، جو کہ آپ کے لاہور میں کانے کے پاس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پورا روضہ بنا رہے ہیں، زری بھی روضہ بھی انشاءاللہ ایک بہت بڑی زیارت گاہ بنا رہے ہیں۔ تو میں ویسے ہی پرسوں سے داڑھ نکلوائی ہوئی ہے، صرف ایک جملہ تبرکاً میرے بھائی کی خواہش تھی اور دوستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مولا نے یہ شرف بخشا ہے کہ ایک دوسرے کی زیارت کے بہانے مجلس عزا بھی ہو جاتی ہے، زیارت بھی ہو جاتی ہے، اور مومن کا چہرہ جو ہے وہ مثل کعبہ ہے، دیکھنا زیارت ہے۔ بس امامت جو ہے ایک نبی مانگ رہا ہے اللہ سے۔ نبی نے خواہش کی دوست سے جب چاہے چیز مانگ سکتا ہے، اور دوست کو چاہیے دوستی کی لج رکھنے کے لیے وہ اس اپنے دوست کو چیز دے۔ یہ میری اور آپ کی دوستی کا یہ مقام ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چیز نہ دیں تو دوستی کی لج نہیں رہتی، لیکن اگر کسی کا دوست اللہ ہو اور اللہ سے مانگے تو پھر اللہ کے پاس کیا ہے جو نہیں ہے؟ ہر چیز تو اللہ کے پاس ہے، سب نیچے ہے۔ ابراہیم کیا سوچ رہے ہو؟ میرا اللہ سوچ رہا ہوں کل جو تو نے نقشہ دکھایا نا، تو مجھے امامت کا چہرہ بڑا خوبصورت نظر آیا ہے، میرا دل چاہا کہ مجھے بھی امام بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا امامت ایسے نہیں ملتی، بیٹا دینا پڑتا ہے۔ یعنی پہلے دن سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی دے کے بھی امامت مل جاتی ہے، امامت جب بھی ملے گی اس کے لیے بیٹا دینا پڑتا ہے، وہ چاہے کوئی ایک دے چاہے کوئی کئی دے۔ بیٹے شرط ہیں، جتنی امامت بڑھتی جائے گی، درجہ بڑھتا جائے گا، اتنے بیٹے بڑھتے جائیں گے۔ یعنی پہلے دن سے رواج بنا دیا، امامت مانگی۔ ابراہیم کیا ہے؟
اللہ کے رسول، ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے یار۔ باقی عہدے دو اگر چھوڑ بھی دے، بہت بڑے عہدے ہیں، تو یاری بہت بڑا عہدہ ہے۔ اللہ جسے یار کہے، قرآن مجید میں ملک صاحبان اللہ نے میرٹ بتا دیا، میرٹ بتا دیا یاری کا۔ نبی کا یار دیکھنا ہو تو ہر کوئی یار نہیں ہوتا، اس کے لیے میرٹ یہ ہے کم از کم اللہ یاری کے قابل ہے، اور کوئی یار نہیں ہو سکتا، اللہ یار ہے۔ تو میں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں چونکہ وقت نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا، اللہم صلی علی محمد، مولا کی امامت کا ایک جملہ، چونکہ ہم یہاں پہ حاصل کرنے آئے ہیں، مانگنے آئے ہیں۔ جب مانگنے آئے ہیں تو ہمیں اگر یہاں سے جا کے آ کے یہاں سے واپس جا کے بھی کچھ نہیں ملا تو یوں سمجھیں ہمیں مجلس میں آنے کا فائدہ نہیں۔ کون خوش قسمت ہے جس کے ساتھ چوتھے امام بیٹھے ہوں گے؟ ہے نا جی، امام آتے ہیں کہ نہیں؟ کون خوش قسمت ہے جس کے امام پہلو میں بیٹھے ہیں؟ صرف ایک امام نہیں، امام فرماتے ہیں کبھی کسی کو گھر گھر جا کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں مجلس کی۔ جب مومن اعلان کرتا ہے یا اشتہار بناتا ہے نا، تو چوتھے امام فرماتے ہیں میں اور میرا بیٹا باقر، ہم دونوں امام گھر سے اٹھتے ہیں، ہر مومن کے گھر جا کے دق الباب کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور جا کے دعوت دیتے ہیں۔ جو مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے اسے ہم بٹھانا چاہتے ہیں، جو نہیں بیٹھتا اسے ہم بٹھانا نہیں چاہتے۔ جسے ہم بلانا چاہتے ہیں وہ آ جاتا ہے، جسے ہم نہیں بلانا چاہتے وہ نہیں آتا مجلس میں۔ ایک مومن اصفہان کا رہنے والا، وہ ہر سال امام کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ عبداللہ نام تھا، ابراہیم بھی پڑھتے ہیں۔ عبداللہ جایا کرتا تھا ہر سال۔ اس کی بیوی نے کہا یہ ہر سال تو چلا جاتا ہے۔ بیوی دوسری تھی، یہ موالی تھا، یہ مومن تھا، بیوی مومنہ نہیں تھی۔ وہ کہتی ہر سال تو چلا جاتا ہے، یہ پیروں کے پاس، اپنے پیروں کے پاس، یہ پیر جو ہوتے ہیں نا یہ صرف لینے والے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا خبردار آہستہ بول، کہیں مدینے میں بیٹھ کے میرا امام سن نہ لے۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام سن لے؟ مدینے میں بیٹھے ہیں وہ کیسے سنیں گے؟ اس نے کہا نہیں، وہ عام پیر نہیں ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ خالق کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، امام بن کے آیا ہے، وہ وہاں بیٹھے سن رہے ہیں، آہستہ بول، بلکہ نہ بول۔ اس نے کہا بڑے دیکھے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ گیا، جب گیا تو بڑا شارٹ کر رہا ہوں، جب پہنچا تو امام کو سلام کیا، چوتھے امام کو، توجہ ہے نا جی، چوتھے امام کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو مولا فرماتے عبداللہ آ گئے ہو؟ جی مولا آ گیا۔ عبداللہ آج دوپہر کا کھانا تو نے میرے ساتھ کرا ہے، میرے ساتھ دسترخوان پہ۔ اب کسی عالم دین کے ذاکر کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو شرف ملے کہ آپ نے کھانا ذاکر صاحب کے ساتھ کھانا ہے تو آپ کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مومنین دیکھ کے کہتے ہیں یار بڑی بات ہے، یہ تو ذاکر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھایا۔ اور اگر کوئی وقت کے امام کے ساتھ کھانا کھائے اس کا کتنا مقام ہوگا کہ وقت کے امام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے۔ مولا فرماتی ہے آؤ میرے ساتھ کھانا کھانا دوپہر، ٹھیک ہے جی۔ سارے مبارکباد دینا شروع ہو گئے۔ صحابی بڑا خوش قسمت ہے بھائی، بڑا قسمت والا ہے، تجھے بڑا شرف ملا، بڑا مقام ملا، تو امام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، مولا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو مولا فرماتے ہیں عبداللہ میرے ہاتھ دھلواؤ، لوٹے میں پانی لے آؤ، میرے ہاتھ دھلواؤ۔ اندر سے تشت خالی منگوایا،
عبداللہ میرے ہاتھ دھلواؤ۔ جب اس نے پانی ڈالا، امام ہاتھ دھونا امام کے لیے ضروری نہیں ہوتا، ہمیں بتا رہے تھے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، لیکن امام معجزہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا میرے ہاتھ دھلواؤ، بتانا یہ چاہ رہے تھے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا آئمہ کی سنت ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں پانی ڈالو، نیچے تشت رکھا ہوا ہے خالی، پانی ڈالا، مولا فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا مولا پانی۔ مولا فرماتے ہیں غور سے دیکھ، پانی نہیں، یہ تو سبز موتی ہیں۔ وہ سارے سبز موتی بن گئے۔ اٹھایا، اندر رکھو، پانی اور لے آؤ، دوبارہ تشت لے آؤ، ایک اور تشت، وہ تشت لے آئے۔ مولا فرماتے اب دھلواؤ، اب پانی اس نے ڈالا، مولا فرماتے اب دیکھو کیا ہے؟ مولا پانی۔ مولا فرماتے پھر پانی کہہ رہے ہو، ذرا غور سے دیکھو، یہ تو سرخ موتی ہے، یاقوت، یاقوت کا تشت بھر گیا۔ مولا فرماتے اب تیسری بار ہاتھ دھلواؤ، پھر ہاتھ دھلوائے۔ امام فرماتے اب کیا ہے؟ اب یہ پریشان ہو گیا کہ کیا کہوں، پانی گر رہا ہے۔ مولا فرماتے سوچتے کیا ہو، دیکھ نہیں رہے یہ سچے موتی بن رہے ہیں، سچے موتی بن رہے ہیں۔ اب تینوں تشت اٹھائے، اٹھا کے امام فرماتے اندر رکھو، یہ بوری میں بند کرو، توڑے میں بند کرو، کپڑے میں بند کرو، یہ اندر رکھ دو، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کھانے کے لیے امام بھی بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ کیا لمحہ ہوگا جب امام کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہا ہوگا اور امام دیکھ رہے ہوں گے، اس سے بات کر رہے ہوں گے۔ یہ کھانا شروع ہوا۔ مولا فرماتے ہیں عبداللہ جب گھر جاؤ نا تو ملنگنی کو میرا سلام کہنا۔ یہ پریشان ہو گیا کہ ملنگنی تو وہ ہے نہیں، وہ تو بڑی موذی ہے۔ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد مولا فرماتے ہیں میرا سلام کہنا، اور یہ جتنی دولت ہے نا یہ ساری لے جاؤ، ہماری ماننے والی کو دے دینا۔ مولا وہ ماننے والی تو ہے نہیں، مولا فرماتے تھی نہیں اب ہے، پہلے نہیں تھی اب ہے۔ یہ گھر چلا گیا، جب گھر چلا گیا چونکہ سگنل آ گیا تو گھر چلا گیا، تو جا کے اس نے دولت اس کے قدموں میں گرا کے کہتا ہے یہ لو، میں نہ کہتا تھا میرے امام وہاں سن رہے ہیں، میرے امام کو پتہ چل رہا ہے، یہ لے لو۔ امام نے فرمایا میری ملنگنی کو میرا سلام کہنا۔ قدموں پہ گر کے کہتی کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ کہا خدا کی قسم، اسی امام کی قسم، تجھے مولا نے سلام بھیجا ہے۔ کہتی میں کتنی کم بخت ہوں، وہ مجھے سلام بھیج رہا ہے اور میں اس کو مانتی نہیں۔ عبداللہ خدا کے لیے مجھے بھی کلمہ پڑھا، جو اتنی دور بیٹھ کے میرے حالات جانتا ہے، وہی تو حقیقی امام ہے۔ اور دعا کر جلدی وقت آئے۔ سال گزرتا گیا، اب میں تیرے ساتھ جاؤں گی، یہ مومنہ ہو گئی۔ جب سال گزر گیا، وقت آ گیا، دن گن گن کے گزار دیے۔ جب دن پورے ہوئے، جب یہ چلنا شروع ہوئے، مدینہ آ گیا۔ مدینہ سے 1 کلومیٹر باہر اس کی بیوی مر گئی، اس کی بیوی مر گئی۔ جب مر گئی اوپر چادر دی، چادر دے کے اندر گیا، جا کے کہتا ہے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں، واپس آ کے اسے پھر میں اکیلا مولا کے پاس جاؤں گا۔ جب گیا تو مولا گلی میں کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں۔ جا کے سلام کیا کہ میں تو بازار آیا تھا لیکن اچانک مولا مل گئے، میں تو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مولا سلام۔ مولا فرماتے گھر سے تو 2 چلے تھے، گھر سے تو 2 چلے تھے، اکیلے کیوں آئے ہو؟ کہا مولا آپ جانتے ہیں وہ مر گئی۔ مولا فرماتے کیسے مر سکتی ہے؟ اس نے ابھی ہماری زیارت نہیں کی، ابھی تو وہ ہماری زیارت کر نہیں سکی، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ جاؤ واپس اسے جا کے لے کے آؤ۔ یہ واپس دوڑتا ہوا آیا، آ کے دیکھا وہ چادر میں یا علی کی تسبیح کر رہی ہے، مولا کا نام لے رہی ہے، علی علی کہہ رہی ہے۔ بس یہ پہنچا، اس نے چادر ہٹائی، کہا تو زندہ ہے؟ کہا ہاں چھوڑ مجھے، میں زندہ ہوں۔ آج میں نے دیکھنا ہے تیرا پیر بڑا ہے یا میرا پیر بڑا ہے، تیرا امام بڑا ہے یا میرا امام بڑا ہے، میں آج دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جس نے 4تھے آسمان سے میری روح واپس کروائی ہے نا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔
اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. کہتا ہے اچھا چلو آؤ چلتے ہیں. جب آئے تو آ کے سلام کیا. اب امام کا منہ ادھر ہے. عبداللہ نے آ کے سلام کیا. اس کی بیوی جیسی انٹر ہوئی اندر دروازے کے اندر آئی صحن میں تو اس نے امام کی پشت کو دیکھا, کمر کو دیکھا. اس نے کہا رنگ ڈھنگ سے تو وہی لگتے ہیں, یہ چال سے تو وہی لگتے ہیں, قد بت سے تو وہی لگتے ہیں, صورت و سیرت سے تو وہی لگتے ہیں. یہ جلدی سے سامنے آئی. جب سامنے آئی قدموں پہ بوسہ دے کے کہتی ہے عبداللہ تو بھی سجا, تیرا امام بھی سجا, یہ تو وہی سجاد ہے جس نے چوتھے آسمان پہ اسرائیل کو کہا اس کی جان کیوں نکالی. اس نے کہا لوح محفوظ پہ ہے کہ اس کی جان کا وقت ہو گیا. مولا فرماتے اب دیکھ لوح محفوظ. اس نے دیکھا, کہا مولا 30 سال عمر بڑھ گئی. امام فرماتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں وہ ہماری زیارت کے لیے آئی ہے, اس کو موت نہیں آ سکتی. چل واپس کر, میں اس کا امام جیسے دنیا میں ہوں ویسے عرش پر ہوں.